آج ہم ترکیب پڑھیں گے فہذا مختصر مضبوط فی النحو سے۔ پہلے ترکیب کا خلاصہ سن لیں کہ ہم نے اس مکمل جو عبارت ہے فہذا مختصر مضبوط سے بتوفیق المالک العزیز العلام، اس کو مبتدا اور خبر بنانا ہے، بس یہ آج کی ترکیب ہے۔ تو آپ خلاصہ سن لیں گے تو آپ کے ذہن میں جو ہے ترکیب کا جو خاکہ آ جائے گا تو پھر ترکیب کرنا آسان ہو جائے گی۔ تو دیکھیں فا جزائیہ ہے، یہاں پہ ہاذا یہ مبتدا ہے اور مختصر موصوف، مضبوط مختصر کی صفت اول ہے، بالنحوی یہ مختصر کی صفت ثانی یعنی دوسری صفت ہے۔ اگلی عبارت جماعت فیہ، یہاں سے لے کے یہ ان فہم المسائل یہاں تک یہ تیسری صفت ہے، صفت ثالث۔ آگے وسمیتہ سے لے کر بہ الطالبین یہاں تک یہ صفت رابع ہے، اور اگلی عبارت ورتبتہ سے بتوفیق الملک العزیز العلام یہ صفت خامس ہے مضبوط مختصر کی۔ تو مختصر موصوف اپنی تمام صفتوں، پانچوں صفتوں سے مل کر یہ ہاذا مبتدا کی خبر بنے گا، اور مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو اب مکمل ترکیب دیکھیں تو فا جزائیہ ہاذا مبتدا، مختصر موصوف، مضبوط یہ مختصر کی صفت اول ہے، بالنحوی یہ جار مجرور مل کر یہ کائن کے متعلق ہو کر مختصر کی صفت ثانی بن جائے گی۔ اگلی صفت ثالث ہم نے بنانی ہے جماعت فی سے لے کے ان فہم المسائل تک۔ تو ابھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم ترکیب جو ہے جماعت فی سے ان فہم المسائل یہاں تک کر رہے ہیں، اس کو سمجھے۔ جب یہ ترکیب آپ کو آ جائے گی تو پھر آسانی سے ہم جو ہے یہ صفت ثالث بنا لیں گے۔ جماعت فعل اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، اس کا حال آگے مبوئا و مفصلا دوسری لائن کے شروع میں ہے۔ مبوئا و مفصلا، مبوئا معطوف علیہ واو عطف مفصلا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جماعتو کی جو ضمیر ہے اس ذوالحال سے حال ہے، تو یہ ذوالحال حال مل کر جماعتو کا فاعل بن گیا۔ یہ علی ترکیب الکافیتی، یہ علی حرف جار اور ترکیب الکافیتی مضاف مضاف الیہ مل کر علی جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ جماعتو کا متعلق۔ مہمات النحوی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر جماعتو کا مفعول بہ بنے گا۔ بعبارت واضحۃ بحرف جار، عبارت موصوف اور واضحۃ صفت، موصوف صفت مل کر با جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ جماعتو کا متعلق ہو جائے گا۔ یہ ترکیب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آسان ہے، اور ترکیبیں بھی ہو سکتی ہیں، شاید میں ایک دو ترکیبیں اور بھی آپ کو بتا دوں۔ فی الحال ہم نے بعبارت واضحۃ کو جماعتو کا متعلق کر دیا۔ مع مضاف اراد الامثلتی، اراد مصدر مضاف، الامثلتی مضاف الیہ، فی حرف جار، جمیع مضاف اور مسائلہا مضاف مضاف الیہ مل کر پھر جمیع کا مضاف الیہ۔
جمی مضاف اپنے مضاف الیہ مسائل یا سے مل کر فی جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ ایراد مصدر کا متعلق، ایراد مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مع مضاف کے لیے مضاف الیہ، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جماعتو کا مفعول فی ہے۔ ترکیب بالکل آسان ہے، آپ جو ہیں توجہ رکھیں، آپ کو ترکیب آسان لگے گی۔ آگے من غیر تعرض للادلۃ والعلل، من جار ہے، غیر مضاف، تعرض موصوف ہے، لام حرف جار، الادلۃ معطوف علیہ واو عاطفہ، العلل معطوف علیہ معطوف مل کر لام جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائن ان کے متعلق ہو کر تعرض کی صفت ہے۔ لام حرف جار اللہ یشوش ان مصدریہ ہے، یہاں پہ اصل میں تھا لِأَن لا، نون اور لام کا مخرج جو ہے قریب ہونے کی وجہ سے لام کا جو ہے نون کو لام سے تبدیل کر کے لام کا لام میں ادغام کر دیا تو لِأَلَّا بن گیا، اصل میں ہے لِأَن لا، لام حرف جار ان مصدریہ، لا نافیہ، یشوش فعل اور ضمیر اس کا فاعل، ذہن المبتدی جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ مل کر یشوشہ کا جو ہے وہ مفعول بہ ہے۔ ان حرف جار فاعل مسائل، مضاف مضاف الیہ مل کر ان جار کے لیے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ یشوشہ کا متعلق، یشوش فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر لام جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ تعرض جو ہے موصوف ہے، مصدر یہ تعرض موصوف کا متعلق بن جائے گا، تو موصوف اپنی صفت اور متعلق سے مل کر یہ غیر مضاف کے لیے من غیر، یہاں غیری مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر من جار کے لیے مجرور، یہ جار مجرور مل کر یہ جماعتوں کا متعلق بن جائے گا۔ اب ساری جو ہم نے ترکیب کی ہے جماعتوں سے لے کر انفام المسائل تک، اس کو دیکھیں، جماعتو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق اول فیہ سے، مہمات النحوی اپنے مفعول بہ سے، علی ترکیب الکافیتی متعلق ثانی سے، بعبارت واضحۃ متعلق ثالث سے، ما اراد الامثلۃ فی جمیع مسائلہا اپنے مفعول فی سے، اور من غیر تعرض للادلۃ والعلل لئلا یشوش ذہن المبتدی انفام المسائل اپنے متعلق رابع سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ مختصراً موصوف کی جو ہے صفت ثالث یعنی تیسری صفت ہے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِہدایت النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اس کو ہم بذریعہ عطف جو ہے مختصراً کی جو ہے یہ صفت ثالث یعنی چوتھی صفت بنائیں گے۔ اس کی ترکیب بالکل آسان ہے، واو عطفہ، سمیت فعل، ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر جو ہے وہ مفعول اول ہے، با زائد ہے، ہدایت النحوی مضاف مضاف الیہ مل کر سمیتو کا مفعول بہ ثانی ہے، رجا مصدر مضاف، ان مصدریہ، یہدی فعل لفظ اللہ ذو الحال، تعالی تعالی فعل، تقابلہ تعالی تھا اصل میں، تو تقابلہ کے وزن پہ تعالی فعل، ضمیر اس کا فاعل، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبری ہو کر لفظ اللہ ذو الحال کے لیے حال،
ذوالحال حال مل کر یہ یہدی کا فاعل ہے، اور بھی جار مجرور بحرف جار ہی ضمیر مجرور جار مجرور مل کر یہدی کا متعلق، اور الطالبین یہ یہدی کا مفعول بھی ہے۔ یہدی فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق بھی اور اپنے مفعول بھی طالبین سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر رجا مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول لہو ہے سمیتو کا۔ سمیتو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں اور متعلق سے مل کر، سمیتو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر دو مفعول بھی ہیں، اور تیسرا یہدی الرجا یہ مفعول لہو ہے اس کا، تو اپنے تینوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر بذریعہ عطف جو ہے مختصر ان کی جو ہے صفت رابع یعنی چوتھی صفت بن گئی۔ ورتبتہ علی مقدمۃ و ثلاثۃ اقسام، یہ بذریعہ عطف جو ہے مختصر ان کی صفت خامس بنے گی۔ اس کی ترکیب بھی بالکل آسان ہے۔ واو عطف رتبت فعل ضمیر اس کا فاعل، وہ ضمیر مفعول بھی، علی حرف جار، مقدمۃ معطوف علیہ، واو عطف ثلاثۃ اقسام معطوف علیہ مضاف الیہ، ثلاثۃ اقسام مضاف الیہ مل کر یہ معطوف و مقدمۃ معطوف علیہ کا، مقدمۃ معطوف علیہ اور معطوف مل کر علی جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ رتبت فعل کا متعلق، بحرف جار توفیق مضاف، الملک بتوفیق الملک، ملک جو ہے موصوف، عزیز العلامی، عزیز صفت اول، علامی صفت ثانی، تو الملک کی ملک موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر توفیق مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر با جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ رتبت کا متعلق ثانی، رتبت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر بذریعہ عطف جو ہے مختصر ان کی جو ہے صفت خامس ہے۔ تو مختصر موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اپنی دونوں نہیں اپنی پانچوں صفتوں سے مل کر یہ ھذا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پہ یہ جس جو کتاب آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ مکتبۃ البشریٰ کی ہے، تو اس میں جو غلطیاں پرانی کتابوں میں تھیں وہ انہوں نے ساری دور کر دی، تو یہاں پہ نا کچھ عبارت میں باقی کتابوں میں فرق ہے۔ یہاں پہ آخر میں ورتبتہ علی مقدمۃ و ثلاثۃ اقسام، اس کے آگے ایک لفظ ہے کئی کتابوں میں وخاتمۃ، تو یہاں پہ یہ لفظ جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ خاتمہ کتاب میں ہے ہی نہیں، جو ہے ایک مقدمہ ہے اور 3 اقسام ہے جو کتاب کا خلاصہ ہے، پھر 3 اقسام کے اندر تو وہ خاتمہ ہے اس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، تو یہاں پہ وہ لفظ جو ہے وہ زیادہ ہے یا کاتب کی غلطی ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہدایت النحوی رجا ان یہدی اللہ، رجا کے آگے لفظ ہے الہ کئی کتابوں میں تو وہ بھی زیادہ ہے، تو یہاں یہ تصحیح شدہ نسخہ ہے مکتبۃ البشریٰ کا، تو آپ بہتر ہے یہ کتاب لے لیں۔ باقی ترکیب یہ آسان سی ہے۔ یہاں پہ ایک ترکیب جو میں نے آپ کو کہا تھا، پہلے جملہ جو ہم نے صفت اول بنائی تھی جماعت فیہ، صفت ثالث جماعت فی مہمات نحو والی، تو بعبارت واضحۃ با جار عبارت واضحۃ مجرور، جار مجرور مل کر یہ جماعتوں کا متعلق ہم نے بنا دیا تھا۔ تو دوسری ترکیب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتی ہے بحرف جار عبارت موصوف اور واضحۃ صفت اول، ما اراد الامثلۃ فی جمیع مسائلھا، یہ جو مکمل جملہ ترکیب وہی ہے، پھر ما مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ عبارت کی صفت ثانی بن جائے گی۔ عبارت موصوف جو ہے
اپنی دونوں صفتوں سے مل کر با جار کے لیے مجرور بنے گا، اور یہ جار مجرور مل کر یہاں پہ معذوف ہم نکالیں گے مقترنتاً۔ تو مقترنتاً اس میں فاعل کو ہم معذوف نکال کے اس کا متعلق اس کو بنا دیں گے بعبارت واضحۃ۔ پھر جو مقترنتاً جو صیغہ اس میں فاعل ہے وہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ پھر جماعتوں کا مفعول معہ بن جائے گا۔ تو وہ جو پہلے والی ترکیب میں نے آپ کو کی ہے بتائی ہے وہ آسان ہے، وہی آپ یاد کر لیں۔